جناب نواز شریف شہباز شریف اب لندن جائیں گے جہاں پر وہ غیر معینہ مدت تک قیام کریں گے۔ اس دوران پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان میں سیاسی طور پر تو متحرک رہے گی، اپوزیشن کی وہ سب سے بڑی جماعت تھی اور رہے گی۔ جناب شہباز شریف قائد حزب اختلاف تھے اور رہیں گے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی ایک ایگریسو اپوزیشن جماعت رہی نہیں ہے، کبھی بھی وہ ایک جنگجو اپوزیشن جماعت نہیں رہی ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں اور پچھلے چند دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں کہ جناب نواز شریف اب لندن جانے کے لیے تیار ہیں، شہباز شریف لندن جا رہے ہیں، مریم نواز اپنے گھر پہ آ چکی ہیں، کئی اور منسلکہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون اپنا وہی کردار ادا کرے گی ماڈریٹ اپوزیشن کا جو کہ تاریخی طور پہ وہ کرتی رہی ہے، گویا کہ وہ کسی بھی تصادم کا حصہ نہیں بن سکتی۔ جو مولانا فضل الرحمان اگر اس راہ پر چلے، اور یہی کیفیت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی نظر آ رہی ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری آزادی مارچ کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد 24 گھنٹے ضرور متحرک رہے، 2 بار وہ کنٹینر پہ بھی گئے، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ لی اور پاکستان بھر میں وہ جلسے ضرور کر رہے ہیں اپوزیشن کے ایک فعال رہنما کی حیثیت سے، لیکن کنٹینر کے قریب سے وہ نہیں گزر رہے۔ کنٹینر اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور ان کی مشاورت کے لیے، کنٹینر پہ نہیں، زیادہ تر مشاورت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی دوسری لیڈرشپ چھوڑی ہوئی ہے، جس کا تعلق صرف ان مذاکرات سے ہے جو کہ اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ کر رہی ہے، لیکن جو براہ راست اس وقت حکمت عملی ہے اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینر میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر کوئی نامی گرامی اپوزیشن لیڈر سامنے ہوتا ہے تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں۔ گویا کہ اب کنٹینر کے آس پاس بلاول بھٹو زرداری بھی نہیں ہے اور شہباز شریف بھی نہیں ہے، پاکستان کی 2 بڑی اپوزیشن پارٹی کے ٹاپ لیڈرز نہیں ہیں، اور اس کے لیے جو پس پردہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اسے ہمیں دیکھنا ہوگا، چاہے وہ مسلم لیگ نون سے منسلک ڈیولپمنٹس ہو، چاہے آصف علی زرداری سے منسلک ڈیولپمنٹس ہو، چاہے کل کا دادو کا الیکشن ہو جو پاکستان پیپلز پارٹی بآسانی جیت گئی ہے، چاہے یہ تاثر ہو کہ اب شاید مراد علی شاہ فی الحال جن کا کہ امکان تھا کہ ان کے خلاف نیب کے کئی بہت امپورٹنٹ کیسز چل رہے ہیں کہ وہ گرفتار نہ ہو، اور جو ایک خطرہ منڈلا رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے حوالے سے متعدد ڈیولپمنٹس کی وجہ سے، وہ بھی اب کمفرٹیبل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گویا کہ اگر مولانا براہ راست کسی تصادم کی پالیسی میں جاتے ہیں تو غالب امکان یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے دائیں اور بائیں پر نہیں موجود ہوگی۔ پاکستان کے سیاسی ماحول کے لحاظ سے یہ کشیدگی میں جو ایک رمق نظر آتی ہے، اس کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز بھی ہیں جو کہ فیصلہ کن کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید ہم تجزیات حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کے 2 بہت ہی مستند، بہت ہی قابل قدر سیاسی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصنف بھی ہیں کئی کتابوں کے، جناب زاہد حسین، اور ہمارے بہت ہی ممتاز پولیٹیکل اینالسٹ اور بہت سینئر صحافی جناب ایاز امیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ایاز امیر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اب یہ طے ہے کہ جناب نواز شریف جا رہے ہیں، شہباز شریف جا رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اپنی تحریک چلا رہے ہیں، اس میں ایک متحد فعال ایکٹیو اگریسو اپوزیشن کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی؟ دیکھیں، آپ نے جو اپنے وہ ریمارکس میں بھی کہا، وہ جب تصادم اور آپ نے مولانا فضل الرحمان کا حوالہ دیا، مولانا تصادم کی طرف کیوں جائیں گے؟ یہاں بھی جو ان کا اجتماع یا دھرنا آپ اسے کہیے بہت ہی پرامن رہا ہے، اور کوئی ایسے تقاریر انہوں نے سخت کیے ہیں، لیکن وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو فن تقریر جانتے ہیں تو بڑے نپے تلے انداز میں انہوں نے تنقید کی ہے، بڑی چبھتی ہوئی تنقید بھی کی ہے۔ کئی ان کے جن سے وہ مخاطب ہیں ان کو اچھی بھی نہ ان کی باتیں لگ رہی ہوں گی، لیکن ان کا وہ انداز ایسا ہے۔ تو تصادم کی طرف وہ کیوں جائیں گے؟ سائیکولوجیکل نفسیاتی جنگ وہ ویج کر رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، اور اس میں اب تک کل پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اب تک وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اوسان خطا ہو رہے ہیں۔ زاہد حسین صاحب، آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے، آپ کے نزدیک اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ کتنی ڈیوائیڈڈ ہے، اپنی اپنی جماعت سے جڑی ہوئی ہے، کتنی منسلک ہے،
اور کتنی اپوزیشن متحد ہے. پچھلے چند دنوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی فاسٹ موونگ ڈیولپمنٹس ہیں, اس پس منظر میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں کامران, یہ تو تھوڑی بہت ایک حقیقت ہے کہ ایک حد تک ان کے درمیان اتحاد ہے. جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہو اور فضل الرحمان ہیں, لیکن ان میں اس کو ایک لحاظ سے حکمت عملی میں اتفاق نہیں ہے. اور ان میں دونوں کی صرف ایک چیز ملتی ہے جس پہ اکٹھا نظر آتے ہیں ہمیں, وہ ہے کہ جو ہے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے. لیکن کسی کے پاس کوئی واضح حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آتی ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے شروع سے بہت ہی ایگریسو رویہ رہا ہے. ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو شروع سے اس بات پہ دباؤ ڈالتے رہے دونوں اپوزیشن پارٹیز پہ کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیں اور وہاں پہ نہ جائیں. لیکن ان دونوں سیاسی جماعتوں کا, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں اسٹیک اس سسٹم میں ہیں موجود. پی ایم ایل این اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے. اس کے پنجاب میں ابھی تک سب سے بڑی پارٹی وہاں پہ موجود ہے, اور اسی لحاظ سے اگر سندھ میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ موجود ہے. تو اس لحاظ سے ان کا وہ تو بن کے نہیں آتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے الگ کر دیں, یا میرے خیال ان کا مفاد یہ بھی نہیں آتا ہے کوئی تصادم کی صورتحال بن کے آئے. ان کو یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے اس میں جو ہے جو حکومت میں ایک دباؤ میں نظر آتی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اس سے کافی حد تک مطمئن ہیں اور اسی کو جاری رکھنا چاہتی ہیں, لیکن اپنا آپ کو پوری طرح کمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہاں, کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ ان کو اندازہ یہ ہے کہ اس کس طرف رخ اختیار کرے گا, کسی کے سامنے واضح تصویر نظر نہیں آتی. انڈر 19 کی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایز اے لاسٹ ریزورٹ ڈیسپریٹ ہو کے الٹیمیٹلی مولانا ڈیسائیڈ کریں کہ جی کہ میں نے جانا ہے, میں نے ریڈ زون میں جانا ہے, میں اپنے وہ حمایتیوں سے کہیں کہ یلغار کریں, تو اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جائے گی آپ کے خیال میں, یا یہ کام مولانا کو تنہا کرنا ہوگا؟ اس سے پہلے یہ دونوں جماعتیں اس پالیسی سے اور اس حکمت عملی سے تو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر چکی ہیں. نہیں کامران صاحب, میں یہ کہہ دوں کہ مولانا ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. دیکھیں نا, ریڈ زون یا ڈی چوک کے پاس جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سمبولک چیزیں ہیں کہ ہم نے جا کے حکومتی عمارات پہ حملہ کرنا ہے. مولانا نے ایسے کبھی نہیں کرنا, وہ بڑے سمجھدار زیرک آدمی ہے. جی زاہد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اگری کریں گے ایاز امیر صاحب سے کہ مولانا کبھی بھی کانفرنٹیشن پہ نہیں جائیں گے, وہ ہیڈ آن گورنمنٹ کو ٹیک آن نہیں کریں گے, اپنے حمایتیوں سے نہیں کہیں گے کہ ریڈ زون میں گھس جاؤ اور ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کریں؟ ظاہر ہے یہ تو سب مانتے ہیں کہ اس میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, لیکن مولانا کبھی یہ نہیں کریں گے جیسے ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں. بالکل نہیں کریں گے. دیکھیں اس میں یہ کہ سب کو پتا ہے کہ کنفرنٹیشن کی صورتحال میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. اور مولانا صاحب کی دیکھیں صحیح ہے کہ یہاں پہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں ان کے, لیکن وہ ہارڈ کور ان کے سپورٹرز ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں کوئی ایسی تحریک چلنی شروع ہو جائے گی جو کہ حکومت کو جو ہے وہ گرا دے گی, وہ نہیں ہے, اور مولانا صاحب بھی سمجھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال یہ بھی آتی ہے کہ ٹھیک ہے حکومت پریشر میں ہے, ان کے حواس بھی جو ہے وہ کافی کمزور ہوئے ہیں اور وہ کچھ راستہ تلاش کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب بھی ایک ایسے نقطے پہنچے ہیں جہاں پہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے بعد کہاں جائیں گے, کہ ایک لحاظ سے کوئی انڈیفینٹ پیریڈ پہ وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. مولانا نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اس میں, یقینی طور پہ اپنے آپ کو ایک سینٹر اسٹیج پہ لائے ہیں, اپنا ایک اپوزیشن کے لیڈر کی حیثیت سے منوایا ہے, یہ سب کچھ صحیح ہے, لیکن پھر یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کہاں پہ ہوگا. مولانا صاحب کو یہ تو پتا ہے کہ جو اس میں جو ہے وہ 9 وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کے جا سکتے ہیں, تو ایک حد تک تو حکومت کو دباؤ میں لا کے ایک کچھ کنسیشنز تو لے سکتے ہیں, لیکن پھر یہ دونوں کے لیے ایک ایسا مقام آ گیا ہے جہاں پہ ان کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ اس کے لیے وے آؤٹ کیا ہوگا. بہت شکریہ جناب ایاز امیر. جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے.